بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائی بیٹے بیٹی، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ اصحاب کہف کا واقعہ۔ بہن بھائی بیٹے بیٹی، آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، بہت محنت سے آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں کہ صحابہ کہف کا واقعہ کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت ابتر ہو گیا۔ یہ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا اس کو وہ قتل کر ڈالتا تھا۔ صحابہ کہف شہر افسوس کے شرفا تھے جو بادشاہ کے معزز درباری بھی تھے، مگر یہ لوگ صاحب ایمان اور بت پرستی سے انتہائی بیزار تھے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اس کے دربار سے باہر نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر پناہ گزین ہوئے اور سو گئے، تو 300 برس سے زیادہ عرصہ تک اسی حال میں سوتے رہ گئے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کرایا اور اس کو معلوم ہوا کہ یہ غار کے اندر موجود ہیں تو وہ بے حد ناراض ہوا اور فتح غیظ و غضب میں یہ حکم دے دیا کہ غار کو ایک سنگین دیوار اٹھا کر بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں اور وہی غار ان لوگوں کی قبر بن جائے۔ مگر دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا اور وہ بہت ہی نیک دل تھا اور صاحب ایمان آدمی تھا، اس نے صحابہ کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ران کی تختی پر کلیدہ کرا کر تانبے کے صندوق کے اندر رکھ کر دیوار کی بنیاد پر رکھ دیا، اور اسی طرح کی ایک تختی شاہی خزانہ میں بھی محفوظ کر دی۔ کچھ دنوں کے بعد دقیانوس بادشاہ مر گیا اور سلطنتیں بدلتی نہیں، یعنی حکومتیں بدلتی نہیں، کافی عرصہ گزر گیا۔ ایک نیک دل بادشاہ کی حکومت آ گئی، جہاں تک کہ ایک نیک دل اور انصاف پرور بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا تخت نشین ہوا۔ 68 سال تک بہت شان و شوق کے ساتھ حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ بندی شروع ہو گئی تھی اور بعض لوگ مرنے کے بعد اٹھنے اور قیامت کا انکار کرنے لگے۔ قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ رنج و غم میں ڈوب گیا اور وہ تنہائی میں ایک مکان کے اندر بند ہو کر خداوند قدوس کے دربار میں نہایت بے قراری کے ساتھ گریہ وزاری کر کے دعائیں مانگنے لگا کہ یا اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ لوگوں کو مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے اور قیامت کا یقین ہو جائے۔ بادشاہ کی دعا مقبول ہو گئی اور اچانک بکریوں کے ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کو منتخب کیا اور دیوار کو گرا دیا۔ جو دیوار کی ہوئی تھی نا غار کے بعد، اس کو اس چرواہے نے گرا دیا اور اپنی بکری کا ٹھکانہ بنانے کے لیے اس غار کو پسند کیا۔ دیوار گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و دہشت سوار ہو گئی کہ دیوار گرانے والے لرز برآمد ہو کر وہاں سے بھاگ گئے، ڈر گئے، اور صحابہ کہف بحکم الہی اپنی نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے سلام و کلام میں مشغول ہو گئے، ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگ گئے اور نماز بھی ادا کر لی۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو ان لوگوں نے اپنے ایک ساتھی زملیخا سے کہا تم بازار جا کر کچھ کھانا لاؤ اور نہایت خاموشی سے یہ بھی معلوم کرو کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا ارادہ رکھتا ہے۔ زملیخا گاہ سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے
اسلام کی باتیں ہو رہی ہیں اور لوگ علانیہ حضرت عیسیٰ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ جب لکھا یہ منظر دیکھ کر محو حیرت رہ گیا کہ الہی یہ ماجرا کیا ہے، اس شہر میں تو ایمان و اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیوں آ گیا؟ پھر یہ ایک نان بائی کی دکان پر کھانا لینے گئے اور دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو دیا۔ یہ تو کئی 500 سال گزر گئے تھے، سکے ان کے پاس پرانے تھے، وہ سکے بدل جاتے ہیں، ختم ہو نئے سکے آ جاتے ہیں، پرانے سکے جو کھوٹے ہو جاتے ہیں وہ چلتے نہیں ہیں۔ وہ دقیانوسی زمانے کا روپیہ دکاندار کو جب دیا جس کا چال چلن بند ہو چکا تھا، یعنی وہ روپیہ چلنا بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی سکہ کا دیکھنے والا بھی باقی نہیں رہ گیا تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا سکہ کیا ہے، کب یہ ایشو ہوا تھا، کب جاری ہوا تھا۔ دکاندار کو شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو اپنا پرانا خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ دکاندار نے ان کو حکام کے سپرد کر دیا، یعنی اس نے پولیس کے حوالے کر دیا، اور حکام نے اس سے خزانے کے بارے میں پوچھ کر شروع کر دیا، کہا کہ بتاؤ خزانہ کہاں ہے، یعنی اتنے پرانے روپے آپ کہاں سے لائے ہو، کہاں خزانہ آپ نے دبا کر رکھا ہو، بتاؤ ہمیں۔ جب ملیحہ نے کہا کوئی خزانہ نہیں ہے میرے پاس، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں ہے، یہ ہمارا ہی روپیہ ہے، ہمارے ملک کا روپیہ ہے یہ۔ حکام نے کہا ہم کس طرح مان لیں کہ روپیہ تمہارا ہے، یہ تو یعنی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے روپیہ، ہم کیسے مان لیں گے جو ہمارے ملک کا روپیہ ہے؟ یہ سکہ 300 برس پرانا ہے اور برسوں گزر گیا ہے، اس سکہ کا چلن بند ہو گیا، اور تم ابھی جوان ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ یہ عقیدہ حل ہو جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ دیکھو کہ وہ بندے جوان تھے، 300 سال گزر گئے، سوئے رہے مگر جوان تھے، بوجھے نہیں ہوئے۔ ان لوگوں نے کہا نا آپ تو جوان ہو۔ بادشاہ کی دعا قبول ہو گئی۔ یہ سن کر جب ملیحہ نے کہا تم لوگ یہ بتاؤ کہ دقیانوسی بادشاہ کا کیا حال ہے، یعنی جب اس نے اسلام کا چرچا دیکھا نا تو اس نے ان سے کہا کہ دقیانوسی کا کیا حال ہے، یعنی اس کا ڈر ختم ہو گیا۔ حکام نے کہا آج روئے زمین پر اس کا نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا اس نام کا تو کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں برس گزر گئے کہ اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزر، انہوں نے کہا سینکڑوں سال پہلے ایک بے ایمان یعنی بادشاہ تھا، انہیں یہ بھی پتا یعنی لوگوں کو لگا کہ یہ بادشاہ اچھا نہیں تھا، وہ ظلم کرتا تھا لوگوں پر، وہ بادشاہ گزرا جو بت پرست تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا اور دوسرے لوگوں کو بھی بتوں کی پوجا کرنے کی دعوت دیتا تھا۔ جب ملیحہ نے کہا ابھی کل ہی تو ہم لوگ اس کے خوف سے ایمان اور جان بچا کر بھاگے ہیں، میرے ساتھی قریب ہی کہ ایک غار میں موجود ہے، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں لوگوں کو ان سے ملا دوں گا۔ چنانچہ حکام اور ہمارے مدین شہر کثیر تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں اس غار کے پاس پہنچے۔ اللہ اکبر! صحابہ کہف جو ملیحہ کے انتظار میں تھے، یعنی باقی دوست تھے جو باقی جو صاحب تھے کہف جو ملیحہ کے، وہ انتظار میں تھے کب ہمارا ساتھی ہمارے لیے کھانا لے کر آتا ہے۔ جب ان کی واپسی دیر سے ہوئی تو ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ شاید جو ملیحہ افطار ہو گئے، یعنی کہ ان کو تو پتہ نہیں تھا کہ ہم اتنے سال سوئے ہیں، انہوں نے یہی سمجھا کہ 2-4 گھنٹے سوئے ہیں، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارے ساتھی کو اتنی دیر ہو گئی ہے، اس کو بادشاہ نے پکڑ لیا ہوگا اس لیے دیر ہو گئی ہے۔ تو جب غار کے منہ پر بہت سے آدمیوں کا شور ہوا، ان کے لوگوں نے سنا تو سمجھ بیٹھے کہ غالباً دقیانوس کی فوج ہماری گرفتاری کے لیے آ پہنچی۔ تو یہ لوگ نہایت اخلاص کے ساتھ ذکر لائی اور توبہ و استغفار میں مشغول ہو گئے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر تانبے کا صندوق برآمد کیا اور اس کے اندر سے تختی نکال کر پڑھا، اس تختی پر صاحب کہف کا نام لکھا تھا۔
اور یہ بھی تحریک تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دکین اس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزین ہے۔ دقیانوس نے خبر پا کر ایک دفعہ سے ان لوگوں کی غار میں بند کر دیا۔ ہم یہ حال اس لیے لکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کے حال پر مطلع ہو جائیں۔ حکام تختی کی عبارت پڑھ کر حیران رہ گئے اور ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس سے بادشاہ اپنے امراء اور عمائدین شاد کو ساتھ لے کر غار کے پاس پہنچا تو اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنی سرگشت بیان کی۔ بیدروس بادشاہ سجدہ میں گر کر اللہ اکبر بیدروس بادشاہ سجدہ میں گر کر خداوند قدوس کا شکر ادا کرنے لگا کہ میری دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانی ظاہر کر دی کہ جس سے موت کے بعد زندہ ہو کر اٹھنے کا ہر شخص کو یقین ہو جائے گا۔ اصحاب کہف بادشاہ کو دعائیں دینے لگے کہ اللہ تعالیٰ تیری بادشاہی کی حفاظت فرمائے، اب ہم تمہیں اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ پھر اب اصحاب کہف نے السلام نے کہا اور غار کے اندر پھر چلے گئے اور سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو وفات دے دی۔ بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو اس میں رکھوایا، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ایسا رعب لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیا کسی کی یہ مجال نہیں کہ غار کے منہ تک جا سکے۔ اس طرح اصحاب کہف کی لاشوں کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے سامان کر دیا۔ پھر بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا، تمام شہر والے اس دن عید کی طرح زیارت کے لیے آیا کریں۔ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو آیت نازل ہوئی کہ قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلم الا قلیل، یعنی اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ اصحاب کہف کی گنتی کو زیادہ جانتا ہے اور تم میں سے بہت ہی کم لوگ ان کو جانتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں انہیں کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا حال بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اول فتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عدادا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصیٰ لما لبثوا امدا نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کے غار اور جنگل کے کنگرے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ جب ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کا سامان کر۔ تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس طبقات سلا دیا، پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں 2 گروہوں میں سے کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے۔ ہم ان کا ٹھیک حال سناتے ہیں۔ وہ چند جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے انہیں زیادہ ہدایت فرمائی۔ اس سے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا پورا حال بیان فرمایا ہے۔
ان کے ناموں میں بھی بہت اختلاف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں: مکسلیمینا، تملیخا، متونس، ننوس، ساجونس، زونواس، فلتتینس، اور 7واں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کا نام ذکر نہیں فرمایا، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا، اور ان لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا، اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا۔ اور تفسیر ساوی میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف کے نام یہ ہیں: مکسلمینا، تملیخا، متونس، ننوس، سازونس، زونواس، فلتیونس۔ یہ آخری چرواہے تھے جو راستے میں ساتھ ہو لیے۔ ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ کہف کے ناموں کا تعویذ 9 کاموں کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 1، بھاگے ہوئے کو بلانے کے لیے اور دشمنوں سے بچ کر بھاگنے کے لیے۔ نمبر 2، آگ بجھانے کے لیے کپڑے پر لکھ کر آگ میں ڈال دیں۔ نمبر 3، بچوں کے رونے اور تیسرے دن آنے والے بخار کے لیے۔ نمبر 4، درد سر کے لیے دائیں بازو پر باندھیں۔ نمبر 5، سجان کے لیے گلے میں پہنائیں۔ نمبر 6، خشکی اور سمندر میں سفر محفوظ ہونے کے لیے۔ نمبر 7، مال کی حفاظت کے لیے۔ نمبر 8، عقل بڑھنے کے لیے۔ نمبر 9، گناہ گاروں کی نجات کے لیے۔ ٹھہرنے کی مدد۔ جب قرآن کی آیت وَلَابِثُ فِی کَہْفِہِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِینَ وَازْدَادُوا تِسْعًا، یعنی وہ لوگ غار میں 300 برس تک رہے اور 9 برس اور زیادہ رہے، نازل ہوئی تو کفار کہنے لگے کہ ہم 300 برس کے متعلق تو جانتے ہیں کہ صحابہ کہف اتنی مدت غار میں رہے، مگر ہم 9 برس کو نہیں جانتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ شمسی سال جوڑ رہے ہو، اور قرآن مجید نے قمری سال کے حساب سے مدت بیان کی ہے، اور شمسی سال کے ہر 100 برس میں 3 سال قمری بڑھ جاتے ہیں۔ نمبر 1، مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھنا حق ہے، اور صحابہ کہف کا واقعہ اس کی نشانی اور دلیل ہے، یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ جو اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کی حفاظت کا ایسا سامان فرما دیتا ہے، کوئی اس کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ نمبر 3، اللہ والوں کے ناموں میں برکت اور نفع بخش تاثیرات ہوتی ہیں۔ نمبر 4، بیت روس ایک ایماندار اور نیک دل بادشاہ نے صحابہ کہف کے غار کی زیارت کے لیے سالانہ ایک دن مقرر کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے اس کا دستور بہت قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ نمبر 5، بزرگوں کے مزاروں کے پاس مسجد تعمیر کرنا اور وہاں عبادت کرنا بھی بہت پرانا اور مبارک طریقہ ہے، کیونکہ بیت روس بادشاہ نے صحابہ کہف کے غار کے پاس ایک مسجد بنوا دی تھی، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ کہف میں۔ واللہ تعالیٰ۔ تو بہن بھائیو، بیٹے تو بیٹیو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور بیل کو دبا کر آل پر کلک کر دیں، تاکہ میری آنے والی اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ چلو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔